آج آپ کا 7واں لیکچر ہے، اس کو آغاز کرتے ہیں۔ اور آج آپ کی آیات ہے 133 سے 40 اور اس کے اندر آپ پڑھیں گے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور بنی اسرائیل کے جو لمبا مضمون ہے، آیت نمبر 40 سے لے کر 147 تک جاتا ہے وہ، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے پچھلے ہفتے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں اور ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے پھر وہ کیا گفتگو کی، یہ سارا آپ نے پڑھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سکھائے، اور وہ نام اور ان کا جو اسماء یا ان کے خواص سے وہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھے، تو فرشتوں نے صاف کہہ دیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ تو نے جتنا ہمیں سکھایا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، اور تو علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے، ہمارا علم محدود ہے، تو لہٰذا ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو ان ناموں کے بارے میں آگاہ کر دو، اور جب انہوں نے ان کو نام بتا دیے تو انہوں نے کہا، اللہ وحدہ اللہ شریک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں، اور میں جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، تم دونا جو تم ظاہر کرتے ہو، تک تمونا جو تم چھپاتے ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لفظ سے آپ سنتے جائیں اور سمجھتے جائیں، اِذْ قُلْنَا سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ یہ قلنا جب ہم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی طرح بے مثال ہے اور بے نظیر ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کلام کرتا ہے، اس نے فرشتوں سے بھی کلام کیا ہے، قرآن مجید میں وضاحت ہے کہ وہ آسمانوں سے بھی اس نے کلام کیا ہے، زمین سے بھی اس نے کلام کیا ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات کی؟ جی سر، آ رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جس طرح اس کی شان کے شائع ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب کہا ہم نے فرشتوں سے اس جدو سجدہ کرو لی آدم، آدم کو، تو یہاں پر یہ بات وضاحت موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ ذرا سمجھ لیں۔ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے دو تین مفسرین توجیحات کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پہلا تو یہ کرتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پرانی پچھلی شریعت میں جائز اور درست تھا، لیکن اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دین ایک ہے لیکن شرائع اور شریعتیں وہ مختلف ہیں۔ جس طرح پچھلی قوموں کے اندر سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امت محمدیہ علیہ صاحب صلاحت والسلام کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اچھا، یہ جو شرائع کا اختلاف ہے یا شرائع کے اندر جو احکام کا اختلاف ہے، کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان مثال یہ بھی ہے کہ آپ مجھے بتائیے پچھلے 2 3 سالوں سے کون سی بیماری پوری دنیا پہ حاوی ہوئی ہے؟ کووڈ 19۔ اچھا، کووڈ 19 سے جو کووڈ 19 سے پہلے فوت ہو گئے، صاف ظاہر انہوں نے نہ ماسک پہنا تھا، نہ انہوں نے ویکسینیشن کروائی تھی، نہ انہیں اور مسائل بنے تھے، بتائیے کس وجہ سے؟ جی کس وجہ سے؟ جو لوگ نہیں نہیں، جو لوگ کووڈ 19 سے پہلے فوت ہوئے، صاف ظاہر ہے ان پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا تھا یہ جو ہم نے اصول آج کل بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ وحدہ اللہ شریف نے بعض اصول بنائے، دین ایک رہا ہے، سارے نبیوں کا دین ایک رہا ہے، لیکن شریعتیں جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شریعتیں مسلم نازل فرمائی ہیں۔ تو اس وقت کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ دوسری تعویل یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اصل میں یہ اللہ کو ہی سجدہ تھا، اللہ کو سجدہ سے مراد اللہ کے حکم کو مطابق کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ سجدہ شرک بنتا نہیں ہے۔ تیسری تعویل یہ کی جاتی ہے کہ لامزر لی آتا ہے آدم علیہ السلام سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو جہت بنا کر، ڈائریکشن بنا کر اس سمت میں سجدہ کرو جس آدم علیہ السلاۃ والسلام ہے۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاذ والی حدیث میں موجود ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام گئے
انہوں نے دیکھا کہ وہ پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں تو واپس آگے کہنے لگے کہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، اور اگر سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1853، 1853۔ اچھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لِآدَم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو جو تعویل سب سے بہترین ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرتے ہیں؟ سر اللہ پاک کو۔ اور کعبہ پھر کیا بنتا ہے؟ کعبہ صرف ایک ڈائریکشن بنتا ہے۔ تو فرمایا یس سر۔ فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو یہ وضاحت کی ہے، اور بعض لوگ اس کو سمجھنے میں بعض اوقات دقت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ دقت کوئی نہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو، تو یہاں فرشتوں کے حکم کا ذکر موجود ہے، اور بندے کو یا آدمی کو یہ سمجھنے میں دشواری آتی ہے کہ ابلیس تو جن ہے۔ سورہ کہف کے اندر جو 16ویں پارے میں ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، 15ویں 16ویں پارے میں ہے سورہ کہف، اس کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کان من الجنی، ابلیس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اب عام لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ جب حکم تو فرشتوں کو کیا جا رہا ہے تو ابلیس کہاں سے آ گیا جنوں کے اندر سے سجدہ کرنے کے لیے؟ ہاں جی، سمجھ آئی گی بات کی آپ کو؟ جی کلاس۔ یس سر۔ اچھا، اب اللہ جی تعالیٰ نے سر سمجھ آ رہی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ کرنے والی بات تو دوسری جگہ خود فرما دی ہے، لہٰذا واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا سجدہ کرنے کو، اور ابلیس کو بھی حکم دیا تھا، جس طرح سورہ اعراف آیت نمبر 12 کے اندر اللہ فرماتا ہے ابلیس کو کہ اللہ تسجدہ، کہ تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ نہیں کرتا، از امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ تو وہاں پر وضاحت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ابلیس، میں نے تجھے حکم دیا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے وہ حکم فرشتوں کو بھی دیا تھا اور ابلیس کو بھی دیا تھا۔ یہ وضاحت ہو گئی۔ ابلیس کو حکم دینے کی دلیل ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 12، ما منع کا اللہ تسجد از امرتک، یہ وضاحت ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے ابلیس سجدے میں شامل ہے، کیونکہ اس کو بھی حکم ہوا تھا سجدہ کرنے کا۔ اللہ فرماتا ہے ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ یہ دو الفاظ یاد رکھیں، اس کا مطلب ہے انکار اور تکبر، یہ اس آدمی کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے سامنے اپنی عقل کو بیان کرتا ہے، اپنی عقل کو پیش کرتا ہے۔ دوبارہ ابا، واستکبر اور تکبر، انکار کرنا اور تکبر کرنا پھر کس کی علامت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سر آپ کھانا کھاتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کو طاقت ملتی ہے، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، تو انکار کرنے سے اور تکبر کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے شریعت کے احکام کے سامنے عقل کو استعمال کرنا، عقل کو استعمال کرنے کے بعد عقل کی پیروی کرنا، شریعت کو چھوڑ دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے افارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کسی شخص کو اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا رب اور الہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کروا دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکبر کے بارے میں فرمایا کہ ذرا برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، یعنی کہ یہ صرف مجھے لائق ہے، میں ساری کائنات کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، تو یہ صرف میرے لائق ہے کہ میں تکبر کروں۔ اور کسی کو علم ہو اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے جو تکبر سے نکلا ہوا ہے، کسی کے علم میں ہو؟ المتکبر۔ المتکبر سورہ حشر کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والا ہے۔ تکبر سے مراد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو لائق ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ وہ سب سے وہ خالق ہے اور ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ فرمایا وقلنا، اور ہم نے فرمایا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، آپ رہیے، انت و زوجک الجنہ، آپ رہیے اور آپ کی بیوی بھی رہے، کہاں رہے؟ زوجک الجنہ، جنت میں، اور وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے، راغدن حیث شئتما، کھلا کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے۔ تو یہاں پر وضاحت ہوگی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں اور ان کی بیوی بھی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی کیا ہوا ہے سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 1 آپ کو مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم
मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर से ही, उसमें से ही उसके जौज को पैदा किया। और जौज कौन है? हव्वा अलैहिस्सलाम। और फिर दोनों को क्या फरमाया? अल जन्नत। और जन्नत से क्या मुराद है? अगली आयत से वाज़ेह हो जाएगा, ये जन्नत वही है जिसे समावी जन्नत कहा जाता है, यानी कि आसमान वाली जन्नत, जहां आपने और हम सब ने इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा जाना है। अगर हम नेक अमाल करेंगे तो उसी जन्नत में चले जाएंगे। और फरमाया वकुला मिनहा रगदन, तुम दोनों खाओ उस जन्नत में से जहां से तुम्हारा दिल चाहता है, बापरागत खाओ। और ये जो मजमून है, ये सूरह आराफ के अंदर भी पहले दूसरे रुकू में बयान हुआ है, वहां आप इसको तफसील से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक सूरह आराफ से मौजूद है। और आगे फरमाया वला तकरबा, तुम दोनों करीब ना जाना, हाज़िही शजरती, शजरता, इस दरख्त के पास। इस आयत से क्या वाज़ेह होता है? बड़ा मशहूर कुलिया इस्लामी शरीयत का वो है सद्दे ज़राए। सद्दे ज़राए से मुराद होता है वो तमाम जरियों को बंद कर देना जो गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। वो तमाम जरिए बंद कर देना जो गुनाह की तरफ ले जाते हैं, इसको कहते हैं सद्दे ज़राए। तो अल्लाह ताला ने सद्दे ज़राए के लिए जिस तरह कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कुल्लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, ईमान वालों से कहिए कि अपनी आंखों की हिफाजत करें। तो ये सद्दे ज़राए है। आंखों की हिफाजत होगी तो जना और बदकारी का अमल नहीं होगा। जब आंखों की हिफाजत की जाएगी तो जना और बदकारी के अमल जो है वो खत्म हो जाएंगे। और जब आंखें खुली रखी जाएंगी, आंखें बेबाक हो जाएंगी, आंखें जरी हो जाएंगी, आंखें दलेर हो जाएंगी, तो फिर जना और बदकारी उस मुआशरे में आम हो जाएगी। तो इसको कहते हैं सद्दे ज़राए। वला तकरबा हाज़ी शजरता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक लंबी हदीस में फरमाया कि हलाल वाजे है, हराम वाजे है, और उन दोनों के दरमियान मुश्तबे उमूर है। तो जो आदमी मुश्तबे उमूर से बच गया, उसने अपने दीन को बचा लिया। फरमाया फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। ये आप मुफस्सिर की यहाँ पे, चूंकि मुफस्सिर का ताल्लुक है तफसीरुल कुरान वालों का, अकल के साथ काफी इनका लगाव है, लिहाजा इन्होंने इस पूरी आयत की यहाँ तशरीह की है। और आप इसको अकेले में पढ़ सकते हैं, आपके पास लिंक मौजूद है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और आदमी को पैदा किया। और वो नजरिया इर्तिका, जिसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, वो बिल्कुल गलत है। और आदम अलैहिस्सलाम डार्विन के नजरिए की तरह पैदा नहीं हुए, और ये कि इंसान बंदर की औलाद है, ये उसका चचादाद भाई है, जबकि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है। ये सूरह स्वाद के अंदर मौजूद है। फिर उसमें से अपनी रूह के अंदर फूंका है, ये आयतों के हवाले भी मौजूद हैं। और उसके बाद इंसान में समझने की, इरादे की, इख्तियार की, तमीज की और मामलात को समझने की वो तमाम सिफ्तें पैदा करती हैं जो किसी दूसरी मखलूक में नहीं पाई जाती। तो ये आप इसको ना सारे को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये भी आप पढ़ सकते हैं कि जन्नत अर्जी है, समावी है। तो जन्नत वही है जो मुसलमानों में मारूफ है और वो पैदा की जा चुकी है। और इस जन्नत में आदम और हव्वा को आबाद होने का हुक्म इसलिए दिया गया था कि उनको पता चल जाए कि उनका असल ठिकाना यही है। अगली आयत में बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। तो अल्लाह फरमाता है फाज़ल्लाहुम शैतानु, तो शैतान ने क्या किया? उन दोनों को अनहा, उससे वर्गला दिया। फ़अख़रजहुमा, तो उसने उन दोनों को निकलवा दिया, मिम्मा काना फीही, जिसमें वो दोनों थे। अच्छा, सूरह अराफ के अंदर इसकी तफसील मौजूद है कि वो उसने वसवसा डाला। और यहाँ ये बात याद रखिए, शैतान जन्नत में दाखिल ना हो सकता है ना वो हुआ है। ये अक्सर लोगों को इश्काल पैदा होता है कि शैतान जन्नत में कैसे दाखिल हुआ। तो शैतान जन्नत में दाखिल नहीं हुआ, वसवसा डालने के लिए चीज है। अच्छा, तो अल्लाह फरमाता है फ़अज़ल्लहुम शैतानु अन्हा, तो शैतान ने उन दोनों को वर्गलाया। फ़अख़रजहुमा, और उन दोनों को निकलवा दिया। और आप जानते हैं वसवसा जो है, इसको डालने के लिए आदमी का बॉडी प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता। आजकल तो वैसे भी व्हाट्सएप ने या इंस्टाग्राम ने दूसरी चीजों ने इसको काफी हल कर दिया है कि आदमी बड़ी दूर होता है और फिजिकली आपके पास मौजूद नहीं होता, मगर उसकी आवाज और उसके वसवसे और उसकी बातें आप तक पहुंच जाती हैं। क्यों जी, ऐसा ही है जी क्लास? जी। यानी कि आजकल जो साइंस ने तरक्की की है, उससे पता चल जाता है कि आदमी फिजिकली फिजिकली किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में है, किसी दूसरे बर्रे आजम में है, और वहां से वो अपनी बात, जिसे कहते हैं टेली कम्युनिकेशन के जरिए या टेलीथॉन के जरिए या किसी भी टेली के जरिए वो आप तक पहुंच रहा है। तो फरमाया उसने उनको निकलवा दिया मिम्मा काना फीही। और इसमें ये याद रखें कि वो तमाम अफसाने जिसमें कहा जाता है कि शैतान वो सांप के ऊपर बैठ कर गया है, ये फलां जगह बैठ कर गया है, और या दरख्त के बारे में कहा जाता है वो दरख्त कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा, ये तमाम बातें कुरान और सुन्नत में बयान नहीं हुई, ना हमें इस तरफ जाने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये भी बात ज़हन में रख ले कि शैतान की
جو صفتیں ہیں اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے. آگ سے پیدا کرنے کی وجہ سے وہ فرشتوں کے مشابہ ہے کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. نور کے اندر بھی روشنی ہوتی ہے, آگ میں بھی روشنی ہوتی ہے. فرق صرف حدت, تمازت اور ہاٹنس کا ہے, جو آگ میں زیادہ اور نور میں کم ہے. آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ جو آگ آپ کے بلبوں میں موجود ہے وہ بھی موجود ہے, لیکن وہ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی آپ کے چولہے میں موجود ہے. ایک نور ہے, ایک نار ہے. اس لحاظ سے فرشتوں سے یہ مشابہ ہے. اور چونکہ اس پر بھی شریعت کا اطلاق ہوتا ہے تو اس لحاظ سے انسانوں کے متشابہ ہے. لہذا شیطان کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اس کی ایک قدر جو ہے فرشتوں سے ملتی ہے, اور ایک قدر جو ہے وہ انسانوں سے ملتی ہے. انسانوں سے یہ ملتی ہے کہ وہ بھی مکلف ہے, اور فرشتوں سے یہ ملتی ہے کہ وہ بھی اپنی شکلیں تبدیل کر دیتے ہیں. اس لیے ابلیس فرشتوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے اور انسانوں سے بھی شامل ہو جاتا ہے, دونوں طرف اس آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اور ہم نے فرمایا کہ تم اتر جاؤ. ہابطہ یہبطو کا مطلب ہوتا ہے سزا کے طور پر اونچی جگہ سے نیچی جگہ آ جانا. تو یہ وہ لفظ ہے اہبطو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جنت آسمان میں ہے, جہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے اتار دیا گیا. اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اہبطوا, تم دونوں اتر جاؤ, بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اب جو زمین پیدا ہوگی, زمین بنے گی, جہاں پر تمہیں بھیجا جائے گا, تو وہاں پر بعض آدمی نیکی کو لے کر چلیں گے, بعض لوگ برائی کو لے کر چلیں گے. نیکی اور بدی کی آویزش ہوگی, لڑائی اور جھگڑا ہوگا, فساد پیدا ہوگا, اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے. اور وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. نیکی کرنے والا نیکی کرے گا اور برائی کرنے والا اس کا دشمن بن جائے گا. دلیل اور آپ کے ذہن میں ہو, کسی کے ذہن میں ہو جس کی دلیل بعض کے دشمن ہے, انسانوں میں سے بعض انسانوں کے دشمن ہیں, اس کی دلیل ہے کسی کے ذہن میں؟ وہ جو حابیل اور کابیل کا تھا. ماشاء اللہ, بہت اچھے جی, ویری گڈ. آپ نے بہت ٹو دی پوائنٹس آنسر دیا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. چھوٹی سی آیت میں اللہ نے ہر چیز وضاحت فرما دی ہے کہ جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا صرف اس وجہ سے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوتی, تیری قبول ہو گئی ہے, تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے. تو صاف ظاہر ہے جو قتل کرنے والا ہے اس نے پھر دھمکی دی ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو یہ وہی ادوب ہے, یہ وہی عداوت ہے جو انسانوں کے اندر موجود رہی ہے. ایک طرف ہدایت ہے, ایک طرف گمراہی ہے, ایک طرف سنت ہے, ایک طرف بدعت ہے, ایک طرف توحید ہے, ایک طرف شرک ہے, ایک طرف اندھیرا ہے اور ایک طرف اجالا ہے, ایک طرف دن ہے اور ایک طرف رات ہے, اور ایک طرف زندگی ہے اور ایک طرف موت ہے. تو یہی تضاد ہے جس کا دنیا میں آپ صبح و شام, رات اور دن کے اندر, اختلاف کے اندر آپ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. تو جب چیزوں کا اختلاف ہو تو نتیجہ بھی مختلف نکلے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اب تمہارا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر, ایک ٹھکانہ ہوگا, وَمَتَاعٌ, اور فائدہ ہوگا. مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو, اور متاعن کہتے ہیں فائدے کو. یعنی زمین میں جو چیزیں ہوں گی, زمین میں جو ٹھکانے ہوں گے وہ تمہارا ٹھکانہ ضرور ہوگا. وَمَتَاعٌ, اور تمہیں فائدہ ضرور پہنچے گا, مگر إِلَىٰ حِینٍ, ایک مدت تک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں پر اور اس پہ دو ڈیٹیں لکھتے ہیں, ایک مینوفیکچرنگ کی ڈیٹ اور ایک ایکسپائری ڈیٹ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جی سر ایک کلاس. خاص مدت تک ان کو استعمال ہاں جی, آپ لکھتے ہیں نا ایک ایم ایف خاص مدت تک. جی. ایم ایف جی کا مطلب ہوتا ہے مینوفیکچرنگ اس کی آج ہوئی ہے, اور ایکسپائری کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 سال بعد, 1.5 سال بعد یہ خراب ہو جائے گی اور اس کو پھینک دیا جائے گا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا زمین میں ٹھکانہ مستقل نہیں ہے, چاہے میرا اپنا گھر ہے چاہے کرائے کا گھر ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابری سبیل, کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو, ایک رستے سے گزر رہے ہو, تو بس تم نے اس میں سے گزر کر اپنی اصل ٹھکانے پر پہنچ جانا, اور وہ جنت ہے, اور تمہیں دوبارہ پھر عروج دیا جائے گا, اور تمہیں وہ تمام انعامات دیے جائیں گے جن انعامات سے تمہیں نکال دیا گیا تھا. آگے اللہ فرماتا ہے فتلقى آدم من ربه, تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھے من ربه, اپنے رب سے. فتلقى فا علیحدہ ہے, تلقى علیحدہ ہے. یہ جو آدم ہے اس کا فاعل ہے, یعنی کہ آدم علیہ السلام نے سیکھے من ربی, اپنے رب سے, اپنے رب سے. اور یہاں سے کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ سکھانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ندامت تھی, پریشانی تھی. اس طرح سورہ طٰہٰ میں انہوں نے ذکر کی ہے, سورہ اعراف کے اندر بھی ذکر کی ہے. تو فرمایا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے کلمات, ان کچھ کلمے. تو یہاں پر بھی عقیدے کا بڑا مسئلہ موجود ہے. وہ کلمات کیا تھے جی, کسی کے علم میں ہو؟
अल्लाह फरमाता फ़तलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन, तो आदम अलैहिस्सलाम के जी जी बारे में अभी आ रही है सर, अभी आ आदम अलैहिस्सलाम के बारे में रवायत पेश की जाती है कि उन्होंने आसमान को देखा, वहां पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उन्होंने फिर कहा कि ये बहुत बुजुर्गों बरतर हस्ती का नाम लगता है, तो मैं इनके वास्ते से वसीले से दुआ करता हूँ, तो अल्लाह कबूल कर लेगा। तो अल्लाह ने कबूल कर ली। तो ये बात कुरान मजीद के खिलाफ है, क्योंकि कुरान मजीद ने कलिमात का तयन खुद कर दिया है सूरह अराफ के अंदर। सूरह अराफ के अंदर आयत नंबर 23 है। आयत नंबर 23 सूरह अराफ में अल्लाह ने फरमा दिया, वो दुआ क्या थी? कौला, दोनों ने कहा, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम भी तौबा कर रहे हैं और हव्वा भी तौबा कर रही हैं। कौला, दोनों ने फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि जब उन्होंने ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने फताबा अलैहि, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उनकी तौबा कबूल फरमा ली। इससे क्या मसला निकलता है कि आदमी अगर नदामत और शर्मिंदगी का मुजाहरा करे तो अल्लाह वहदहू ला शरीक उसको जरूर नवाजता है, उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। और यहाँ पे दोनों किरदार वाजे हो जाते हैं। शैतान ने अपनी अकल इस्तेमाल की, अल्लाह ताला का नाफरमान बन गया, और आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आजिज़ी को जाहिर किया, तो वो फिर अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर ली। तो यहाँ पर ये हदीस और इसके वाकयात आप पढ़ सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में निकलना, फिर उनका रोना, इस्तिगफार करना, इस तरह ही उनका वसीला पकड़ना, और फिर जो उस हदीस के अल्फाज लौला का लमा खलक़तुल अफलाका के अंदर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक भी मौजूद है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेक्चर जब आप उसकी रिकॉर्डिंग सुने तो आपको ये नजर आ जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये तमाम चीजें। वैसे भी तफसीरुल कुरान का लिंक आपके साथ शेयर किया जा चुका है। तो फरमाया इन्ना हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह फरमाता है कुल नह भी तू मिनहा जमीयन, फिर अल्लाह फरमाता है कि हमने फिर ये हुक्म दिया कि भी तू यहाँ से निकल जाओ, उतर जाओ, मिनहा जमीयन, तुम सब के सब, यानी कि अब इस जन्नत के अंदर तुम अब नहीं रह सकते। और यहाँ से क्या वाज़ेह होता है कि जब आदमी कोई गलती करता है तो उसके दर्जात में फर्क आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया जो अल्लाह ताला को मंजूर था, जो उसकी मशीयत थी कि अब तुम यहाँ से उतर जाओ, मीयन, सब के सब, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, अब तुम्हारे पास मेरी तरफ से जो हदायत आएगी। तो यहाँ पर ये लफ्ज बड़ा अहम है, मिन्नी। मिन जो है ये हरफे जार है, उसके बाद नी बस अपना इसमें जमीर है। जब मेरी तरफ से हिदायत आएगी, वाइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, तो आप बताएंगे कि मेरी तरफ से, अल्लाह की तरफ से कौन सी हिदायत आई है? अल्लाह ताला की तरफ से कौन सी हिदायत आई है जी? अस्सलामुअलैकुम उस्ताद मोहतरम। अंबिया सलाम कलाम पाक। जी, अल्लाह ताला ने कलाम पाक को नाजिल फरमाया और अंबिया अलैहिस्सलाम की तरीके और सुन्नत को नाजिल फरमाया, और आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा दी। एक तरफ तो ये फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फिर फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, फिर ये भी फरमाया कि इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, फिर ये भी फरमाया इन यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तो ये बात ज़हन में रख लें, जिस तरह आप गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली चीज को बड़े एहतियात से और बड़े हिमाक से देखते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आई है, ये ऑर्डर बड़ा सख्त है, बिल्कुल ऐसे ही जो हदायत अल्लाह की तरफ से आएगी वही असल हदायत है, जो लोगों ने बनाई हुई है वो हदायत नहीं है। यहाँ एक मसला वाज़ेह हो गया। फरमाया फमन ताबिया हुदाया, फिर अल्लाह ने जमीर लगाई है या की, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की। इसका मतलब है लोग कई चीजों की पैरवी करेंगे, और कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फारिहून, हर फिरका हर गिरोह जिसकी वो पैरवी कर रहा होगा उस पर खुश होगा कि मैं बस सीधे रास्ते पर हूं। लेकिन हमने देखना यह है कि असली नोट किसके पास है। आप असली और नकली का फर्क कर सकते हैं जी? ये बताएं पहले, असली नोट और नकली नोट में क्या फर्क होता है? सर उसमें कुछ खास निशानियां होती हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने वो हाँ, आपको पता है किया खास होता है कि निशानी उसकी होती है वजह तो। और दूसरी बात है, जिस नोट पर ईद मुबारक लिखा हो तो यकीनन आप कहते हैं ये असली नोट नहीं है। तो बिल्कुल ये याद रखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सही शरीयत, खालिस शरीयत, पाकीज़ा शरीयत, पाक और साफ शरीयत अता फरमाई, जिसकी दिन और रात बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई दिन का मसला है, कोई रात का मसला है, कोई ऐसा मसला नहीं है जो कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद ना हो। इसलिए अल्लाह ने यहाँ शर्त लगाई है, जब मेरी तरफ से हदायत आएगी, फमन ताबिया खुदाया, तो जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा, जो मेरी हदायत पर चलेगा। और आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पाबंद थे कि वो भी उसकी पैरवी करें जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि अपने नबी को कि आप कह दीजिए इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया, या फरमाया इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं भी पैरवी करता हूं उसकी जो मेरी तरफ वही की जाती है। और आपको मालूम है मेडिसिन खाने का फायदा,
کھانا کھانے کا فائدہ، پانی پینے کا فائدہ، اور سپورٹس کھیلنے کا فائدہ، یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں. کچھ بتا سکتے ہیں بعض چیزوں کے فائدے؟ کھیلنے سے، ورزش کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سر فٹ رہتے ہیں physically۔ کھانا کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ کھانا کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ سر بندہ اسمارٹ اور ایکٹیو رہتا ہے اور اور پیٹ آپ کو بھر پتہ ہے، جاتا ہے۔ ہاں، اور آپ کو پتہ ہے ہدایت کی پیروی کرنے سے کیا ہوگا؟ دو آپ کے بڑے مسئلے ہیں، ایک آپ کو خوف ہے اور ایک آپ کو غم ہے. جو میری کلاس کو سن رہے ہیں تمام اسٹوڈینٹس، وہ بتائیں کہ کوئی ایسا آدمی آپ میں سے ہے جو خوف سے بے نیاز ہو، غم سے بے نیاز ہو جی؟ نو سر۔ نہیں سر۔ اور یہ دو مسئلے ہیں دنیا کے سب سے بڑے. خوف کا مطلب ہوتا ہے کسی آنے والی چیز سے ڈرنا. تو مجھے اور آپ سب کو کیا خوف ہے؟ ایک دن مر جانا ہے. یہ بھی خوف ہمارے ذہن میں موجود ہے. کل پتہ نہیں کیا ہوگا، پرسوں میرا پیپر ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، 10 سال 10 میرے بچے کا کیا ہوگا، 5 سال میری یعنی کہ کئی خوف ہے. اور حزن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو نکل جائے، یعنی کہ آپ سے نکل گئی، آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اب آپ کو غم لگا ہوا ہے میں کاش یہ کر لیتا ہے، کاش وہ کر لیتا ہے. جو زندگی کے ریگریٹس ہیں، جو زندگی کے اندر تعصب کی چیزیں، افسوس کی چیزیں ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طرح کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، پانی پینے سے پیاس ختم ہوتی ہے، اس طرح ہدایت کی پیروی، اور وہ ہدایت کس کی؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس ہدایت کی پیروی کرنے سے خوف اور غم ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. سر خوف تو ان کو ہوگا نا جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے ہوں گے، مطلب کفار اور مشرکین جو تھے. جبکہ مومن کے دل میں خوف تو نہیں آئے گا اس چیز کا کہ وہ مر جائیں گے، یا ان کو تو پتہ ہے. جی میں نے یہ پوچھا تھا اس کو، آپ کو پتا ہے خوف اور غم نہ ہوا آدمی کو تو اللہ نے انہیں اولیاء اللہ قرار دیا قرآن مجید میں. اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس میں ہے. اور لفظ دیکھ سکتے ہیں آپ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو جن پہ نہ خوف ہے نہ غمزدہ ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہدایت کی پیروی کی ہے. کون سی ہدایت کی؟ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے. کدھر سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے اس ہدایت کی پیروی کرنے کا؟ نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہے. فرمایا والذین کفروا، اس کے برعکس والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، بیااتینا، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ آگ والے ہیں. اور آپ تمام لوگ نے اگر کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں دنیا داری کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپ کو کوشچن آتا ہوتا ہے دو چیزوں کا فرق بیان کریں. جب دو چیزوں کا فرق بیان کیا جاتا ہے تو ایک چیز دوسرے کی اپوزٹ ہوتی ہے اور آپ فرق بیان کرتے ہیں. جیسے میس اور ویٹ میں کیا فرق ہے، دن اور رات میں کیا فرق ہے، زندہ اور مردہ میں کیا فرق ہے، تو دو کالم بنا لیے جاتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا اصول اکثر یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پازیٹیو چیز ذکر کی ہے، اس کے برعکس سامنے اس کے نیگیٹو بھی ذکر کر دی ہے. یہاں فرمایا جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوگا. اور دوسرے کالم میں فرمایا جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جھٹلا دیا، ان کے مطابق عمل نہیں کیا، اولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو دونوں چیزیں آ گئی، ایک طرف پازیٹیو ایک طرف نیگیٹو، ایک طرف ایجاب ہے ایک طرف سلب ہے، ایک طرف خوشخبری ہے اور ایک طرف بری خبر ہے، ایک طرف گڈ نیوز ہے ایک طرف بیڈ نیوز ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں بڑا غفور بڑا رحیم ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہاں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کس فہرست میں داخل ہونا ہے، ان لوگوں کی فہرست میں جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں یا ان لوگوں کی فہرست میں جو ہدایت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بتائیں جی. جو ہدایت کی تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعض معاملات میں پابند کیا ہوا ہے، اور پابندی آپ وہ ہٹا ہی نہیں سکتے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا، اور اس سجدہ کرنے میں آپ تمام لوگ بلا تفریق مذہب اور دین آپ سب مجبور ہیں. مثال کے طور پر بعض نیچرل فینومیناز ہیں جن کا ہر آدمی اقرار کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، اس کے خلاف نہیں جاتا. مثلا بتائیے کھانا کھانے کے لیے، کھانے کو جسم میں لے جانے کے لیے آدمی اپنے جسم کا کون سا حصہ استعمال کرتا ہے؟ منہ کے ذریعے. منہ. اب یہ منہ کے ذریعے کون آدمی اس کا انکار کرتا ہے؟ کوئی سکھ، عیسائی، یہودی کہتا ہے میں نے منہ سے نہیں کھانا، میں نے کان سے کھانا ہے یا میں نے ناک سے کھانا ہے. بتائیے جی. کوئی بھی نہیں کرے گا. ہاں، اتنی ترقی ہو گئی، اتنی آپ نے مطلب اچیومنٹس کر لی، اتنی ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. سب لوگ ترقی کے باوجود منہ سے کھاتے ہیں، سب لوگ ترقی کے باوجود کان سے سنتے ہیں، سب لوگ ترقی کے باوجود آنکھ سے دیکھتے ہیں. تو اس معاملے میں تمام لوگ مجبور ہیں. آپ کا اختیار وحی الہی کو تسلیم کرنے میں ہے، اس میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، مان لو
या ना मानो, ये आपका इख्तियार है। उसमें आप बे इख्तियार हैं, आप मुंह से ही खाएंगे, जितनी मर्जी आप तरक्की करें। अमीर भी मुंह से खाएगा, गरीब भी मुंह से खाएगा, काला भी मुंह से खाएगा, गोरा भी मुंह से खाएगा, कान से सुनेगा, आंखों से देखेगा, दिल से महसूस करेगा। ये तमाम चीजें आप जानते हैं, हवासे खमसा वगैरह। तो अल्लाह ताला ने यह वजाहत फरमा दी है, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, ना उस पर खौफ होगा, ना वो गमजदा होगा। और जिन लोगों ने मेरी हिदायत की पैरवी ना की, उसको कोई अहमियत नहीं दी, तो यही लोग आग वाले हैं, उन फिया खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। और आखिरी आयत है, या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो। इसराइल असल में लकब है याकूब अलैहिस्सलाम का। अबरानी में इसका मतलब होता है अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा, द स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो फरमाया ए इसराइल के बेटो। ये याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे जी? इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे। कि इसहाक के बेटे हैं। इसहाक जो इब्राहिम के बेटे हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से बहुत सारे अंबिया पैदा हुए। एक रवायत के मुताबिक तकरीबन 70,000 अंबिया जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा हुए। इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ। तो ये एक सिलसिला चलता है। तो फरमाया ए बनी इसराइल है, यानी कि याकूब के बेटो, यानी कि यहूदियों से अल्लाह यहाँ मुखातिब हो रहा है। और यहाँ आपने आगे पढ़ते जाएंगे, आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 147 तक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर 10 उनके इनामात का जिक्र किया है, वो आप गिन सकते हैं बाद में। 10 बदअमालियों का जिक्र किया है और 10 ही सजाओं का जिक्र किया है। ये आप 40 से पढ़ते जाएंगे तो आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसमें अल्लाह ताला ने 10 इनामात का जिक्र किया है। पहला, अल्लाह फरमाता है ए बनी इसराइल उस्कुरू नेमती अल्लाह थी, उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की, अनअम तो अलैकुम, तो तुम पर हमने की। और आपको पता है वो नेमतें, बहुत सारी नेमतें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी मौजूद होंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने नेमतें, आपको पता है अल्लाह ताला ने उनको फिरौन से निजात दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पे मन और सलवा नाजिल फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इल्म और फजल भी अता किया। अल्लाह ताला ने उनको और कई नेमतों से नवाजा, और उनको इल्म से नवाजा उनको। तो बनी इसराइल जो है ना, वो अल्लाह ताला के वादे के पाबंद नहीं रहे। तो साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने जब वादे का पाबंद नहीं रहा तो वो पाबंदी उसकी खत्म हो जाती है। तो दूसरे इनके मसले ये थे कि इन्होंने पैसे खाए, लोगों को गलत मसले बताए। ये भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, इन्ना कसीर मिनल अहबारी वर रहबानी लयाकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और हमने तुम्हें फजीलत दी जहानों पर। तो ये जो इनके ना मसाइल के, इन्होंने बदनीयती किस तरह की है, पैसे लेकर किस तरह गलत मसले बताए, हक को छुपाया, कसरत सवाल करना, और सवाल ज्यादा से ज्यादा करके लोगों को, नबियों को जिच करना, उनको तंग करना, इताअत करने की बजाय उनको कत्ल करना, फिर अपनी रियासत और जहां जहां तौरात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ की गई उसे तब्दील कर देना। ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। तो ये आपका आज का काम मुकम्मल होता है।